والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے سورۃ الانشراح کے مضامین کے متعلق بعض چیزیں ذکر کی تھی، جس میں 3 انعامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایک تسلی اور ایک وظیفہ، یہ 4 چیزیں اس سورت کا خلاصہ تھی۔ انعامات کے سلسلہ میں میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ تیسرا انعام وہ ہے رفع الذکر۔ پہلا انعام تھا شرح الصدر، اور دوسرا انعام تھا وضع الوزر، اور تیسرا انعام ہے رفع الذکر۔ رفع الذکر کے کئی معانی کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا۔ ایک معنی رفع الذکر کا یہ عرض کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کیا۔ اس کی صورت یہ ہے اذا ذکرت ذکرت، جب میرا ذکر ہوگا آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ یعنی جہاں اللہ کی توحید کا ذکر ہوگا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اور رسالت کا بھی تذکرہ ہوگا۔ اور اس چیز کو اللہ نے ایسے مقرر کر دیا کہ جہاں بیان توحید آیا، چاہے وہ عالم ارواح ہو، الستو بربکم توحید کا بیان آیا، تو اذ اخذ اللہ میثاق النبیین رسالت کا بیان بھی آیا، شہادت کا بیان آیا۔ کتب انبیاء میں، صحائف میں
توحید کا تذکرہ آیا تو رسالت محمدیہ اور شہادت محمدیہ کا بھی تذکرہ آیا۔ انبیاء کی دعاؤں میں توحید کا تذکرہ، تو انبیاء کی دعاؤں میں آمد محمدی اور شہادت محمدی کا تذکرہ بھی ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اسی طرح مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد، حضرت عیسیٰ کی تقریر ہے اور وہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے۔ تو انبیاء کے خطابات اور ادعیہ میں جس طرح مسئلہ توحید کا تذکرہ ہے، اسی طرح رسالت محمدیہ کا بھی اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ اور اس کی وجہ میں نے بیان کر دی تھی کہ ہر نبی داعی توحید ہے، اور پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم داعی بھی ہیں اور شاہدن لوحدانیتہ، اللہ تعالی کی توحید کے سرکاری گواہ بھی ہے، شاہدن۔ اور یہ فرق بھی میں نے ذکر کیا کہ داعی کی دعوت زبان سے ہوتی ہے اور شاہد کی شہادت صورت سے بھی، سیرت سے بھی، حرکت سے بھی، ولادت سے بھی، موت سے بھی، حیات سے بھی، اس کی پوری زندگی، اس کا وجود، وہ شاہد بنتا ہے اور شہادت دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدن کا لقب دیا، اور شاہدن کا معنی مفسرین نے کیا شاہدن لوحدانیتہ ہی، اللہ کی توحید کے گواہ کے شاہد۔ قرآن کریم میں توحید کا تذکرہ، شہادت محمدی کا تذکرہ، عالم برزخ میں مر ربوں کا توحید کا تذکرہ، اور ما تقول فی حق حاضر رجل رسالت محمدیہ کا تذکرہ، عالم قیامت میں توحید کا تذکرہ، اور ایک نئے انداز میں توحید کا تذکرہ کہ وہاں پر سب انبیاء، اولیاء، مقربین جن کو اللہ کا شریک بنایا گیا، ان کی خاص عدالت کا قیام ہوگا، خاص پیشی۔ اور وہاں پر فرمایا والا نسألن المرسلین، رسولوں سے الگ سوال ہوگا اور امتوں سے الگ سوال ہوگا۔ رسولوں سے سوال ہوگا ماذا اجبتم، ماذا اجبتم، تمہارے دنیا چھوڑنے کے بعد تمہاری امتیں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتی رہی۔ والا نسألن المرسلین، سوال کی ایک شق اظہار توحید کے لیے یہ ہوگی کہ سب انبیاء سے اللہ رب العزت پوچھیں گے ماذا اجبتم، قالوا لا علم لنا، سب انبیاء کہیں گے اللہ وفات کے بعد کے حالات کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ اور پھر کہیں الگ پیشی ہوگی، اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ میرے عیسیٰ پیغمبر، میں نے آپ پہ یہ احسان کیا، پورا رکوع
احسانات پہ مبنی، میں نے آپ کو یہ شرف دیا، یہ احسان کیا، یہ احسان کیا، یہ احسان کیا۔ انت قلت للناس، لوگوں کو تو کہہ کے آیا تھا۔ یہ جو عیسائی ہیں انہوں نے تو جھوٹی روایتیں بنائی ہوئی ہیں، کوئی کدھر کی جھوٹی روایت، کوئی کدھر کی، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عِیسیٰ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا فُلان حَدَّثَنَا فُلان، یہ جھوٹ کے پلندے گھڑ گھڑ کر آپ کے ذمہ لگا رہے ہیں کہ آپ نے یہ درس دیا تھا کہ جب کوئی مشکل آئے مجھے پکارو، میری ماں کو پکارنا، اور ہمارے تصویروں کے اردا گردانا، نشانات کے اردا گردانا۔ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، یہ طرز ہوگی توحید کے اظہار کی۔ میدان قیامت میں، دنیا میں تو دلائل ہیں، وہاں پر مناظرے بھی ہوں گے، اور مناظرہ بھی ہوگا مشرکین اور انبیاء کا، آمنے سامنے بات ہوگی۔ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کانپتے ہوں گے جب یہ سوال ہوگا۔ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ واہ مشرکو تمہارا پیار، پیغمبر پہ بھی کیس کروا ڈالا، تمہارے اس غلو نے، نبی سے سوال ہو رہا ہے قیامت کے دن، اللہ رب العزت سوال کر رہے ہیں، اور سوال کی بنیاد ان جھوٹے عاشقوں کا غلو ہے۔ نہ یہ حضرت عیسیٰ کو پکارتے اور نہ میدان قیامت میں سوال ہوتا، تو اس لیے حضرت شیخ فرماتے تھے کہ واہ مشرکو تمہارا عشق، تم نے پیغمبر پہ بھی کیس کروا دیا، اور سوال پیغمبر سے بھی ہو رہا ہے، اور حضرت عیسیٰ تھر تھر کانپتے ہوں گے، اور جواب بڑا عجیب دیں گے، کہیں گے سبحانک سبحانک، اللہ تیری ذات شریکوں سے پاک ہے، سبحانک، تو سبحان ہے میں انسان ہوں، تو سبحان ہے میں انسان ہوں، سبحانک تیری ذات شریکوں سے پاک، میں کہاں تو کہاں۔ ما قلت لهم ان كنت قلته فقد علمت، اللہ میرے تو ذہن میں کبھی خیال بھی نہیں آیا تھا یہ بات کہنے کا۔ یہ بات عجیب ہے، پہلے بات دل میں آتی ہے پھر زبان پہ آتی ہے۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں تعلم ما فی نفسی، اللہ تو میرے دل کو جانتا ہے، میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ مجھے پکارو، میں مشکل کشا ہوں، میں حاجت روا، یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اور ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اللہ میں وہ کہہ کیسے سکتا تھا جو میرا حق نہیں بنتا، یہ کہنا تو میرا حق ہی نہیں، میرے مناسب ہی نہیں، میں کیسے کہہ سکتا تھا۔ یہ تو اس کا حق ہے جو کہتا ہے لہو دعوت الحق، لہو دعوت الحق، یہ تیرا حق ہے، پکاریں سننا، مشکلیں حل کرنا، حاجتیں پوری کرنا، یہ میرا حق نہیں تھا۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلته فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اللہ میں تیرے رازوں کو نہیں جانتا، تو میرے راز کو جانتا ہے، جو میرے دل میں ہے تو اس کا گواہ ہے، تو جانتا ہے۔ اور باقی رہا گیا میری دعوت، ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، ساری زندگی میں نے اسی مسئلے کی دعوت دی جس مسئلے کے لیے تو نے مجھے عزتیں دی تھی، اور وہ مسئلہ تھا ان اعبد اللہ ربی، کہ لوگوں پکارو صرف اللہ کو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ میں تجھے کہہ کے آیا، باقی جب
مجھے اٹھا لیا، انک انت علام الغیوب، سارے غیبوں کو جاننے والا تو ہے، مجھے پیچھے کا حال کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ شہادت توحید ہوگی میدان قیامت میں۔ پھر سب مقربین کو اللہ رب العزت جمع کر کے فرمائیں گے اَأَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، اَأَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ۔ یہ جو مارکا آیا ہے، کوئی سبز پگڑی والا، کوئی کالی پگڑی والا، کوئی جناب پورا ٹوکرے جتنی پگ بن کے، بڑے بڑے صوفی، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے دھرناٹ مشرکین، بڑے بڑے بے ایمان، یہ آئے ہیں اَأَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، کیا تم نے ان کو اَضْلَلْتُمْ، اور اَضْلَلْتُمْ کا معنی دوسرے مقام پہ قرآن نے خود بتایا ہے۔ وہ ضلال کیا ہے؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ مشرک سے بڑا ضال کوئی نہیں، اور مشرک میں بھی شرک کی سب سے مین معراج وہ غیر اللہ کو پکار رہے ہیں حاجتوں اور مشکلوں میں۔ تو اَأَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ معنی یہ ہوگا اپنی پکار کی تم نے ان کو دعوت دی تھی، تم نے کہا تھا من صلی علیہ عندہ قبری، قبر پہ آؤ تو سفارشیں بھی کرا لینا، مراقبے کر کے بھی رابطے کر لینا، اور وہاں پر مشورے بھی کر لینا۔ یہ جو دھرنے والی سرکار ہے، موجودہ دھرنے والی، اس کا پیچھے کلپ آیا اس کے ایک مرید کا، کہتا ہے میں نے فضل الرحمان سے پوچھا کہ آپ آدھا گھنٹہ 37 منٹ روزے کے سامنے کیوں کھڑے ہوتی، اتنا لمبا درود پڑھتی؟ فضل الرحمان نے کہا کہ میں صرف درود نہیں پڑھتا، میں نبی کریم علیہ السلام سے مشورہ کرتا ہوں کہ عمران خان کے بارے میں اب کیا کرنا چاہیے۔ ادھر یہ باقاعدہ نیٹ پہ موجود ہے، نیٹ پہ موجود ہے، یہ مشورہ کرتا ہے۔ اَأَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ فضل الرحمان مشورے کرتا ہے، تو حضرت علی معاویہ نے مشورہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت علی معاویہ کی لڑائی ہوئی، انہوں نے میرے نبی کی قبر پہ جا کے کیوں نہیں مشورہ لیا؟ وہ تو حکم دوسروں کو بنا رہے ہیں، اور صحابہ کا کئی مسائل میں اختلاف ہوا، وہ پیغمبر کریم کی قبر پہ مشورہ نہیں کرتے، ائمہ کا اختلاف ہوا، فقہ بکھر گئی، اور مسائل اتنے اختلافی کہ آپ کے سروں میں اتنے بال نہیں، ان فقہا نے نبی کریم علیہ السلام سے مشورہ نہیں کیا، محدثین کی روایتوں میں اختلاف، انہوں نے جا کے مشورہ نہیں کیا، تابعین تبع تابعین کے مسالک میں اختلاف، انہوں نے جا کے مثلا مشورہ نہیں کیا، قاریوں کی قراتوں میں اختلاف، انہوں نے جا کے مشورہ نہیں کیا، اور جہاں پر جمہوریت کا پجاری یہ کہتا ہے کہ میں نبی پاک سے مشورہ کر کے اور پھر قدم اٹھاتا ہوں، تو ہم ایک ہی بات کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تمہیں ہدایت دے یا اسی دھرنے کی مار مارے۔ پہلے عقیدہ ہے یا حکومت ہے؟ پہلے اپنا عقیدہ تو بنا، تیرے اپنے وجود پر قرآن کا سکہ نہیں ہے، سنت محمد مصطفیٰ کا سکہ نہیں۔ اچھا خیر، واپس آ جاؤ۔ اَأَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا
یہ جو مسجدیں چھوڑ کے درگاہیں آباد کی، مسجد میں کبھی جاتے نہیں تھے اور بابے کے نام کا میٹھا گوگا لے کے ہر جمعرات کو پہنچ جاتے تھے۔ 11ویں 12ویں چھٹیاں شٹیاں یہ تم نے کیا؟ آگے سے کہیں گے سبحانک، وہی جواب ہوگا سبحانک، اللہ تیری ذات شریکوں سے پاک ہے، انت ولینا، ہم تو ساری زندگی ہوکا دیتے رہے کہ لوگوں مشکل کشا انتا، صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں۔ حضرت عیسیٰ بھی کہیں گے سبحانک، باقی بھی کہیں گے سبحانک، وہی تمہید ہے۔ ایک جملہ زائد، ولیکن متعتہم وآباءہم حتی نسوا الذکر، اللہ یہ پکارے ہماری کرتے تھے، کوئی گنگا پہ آتا، کوئی جمنا پہ آتا، کوئی جناب یا علی پکارتا یا حسن حسین پکارتا، کوئی بری پہ آتا، کوئی علی حجویری پہ آتا، کوئی کسی اور بابے پہ جاتا، لیکن تو رحمان تھا جو جہاں بھی جاتا حاجتیں تو پوری کر دیتا، اس لیے کہ تو رحیم صرف نہیں ہے تو، اور رحمان اس کو کہتے ہیں جو اپنوں کو بھی نوازے دشمنوں کو بھی نوازے، حاجتیں تو پوری کر دیتا تھا۔ حتیٰ نسوا الذکر، حتیٰ کہ یہ تیرا مسئلہ ہی بھول گئے، انہیں یہ مسئلہ بھول گیا کہ کرنے والا اللہ ہے، انہوں نے سمجھا کہ سب کچھ یہاں سے ہوتا ہے اور ہماری جھولیاں یہاں سے بھری جاتی ہے۔ تو قیامت کے دن توحید کا تذکرہ ہوگا، قیامت کا دن اللہ نے رکھا ہی ہے توحید کا مشاہدہ کرانے کے لیے، توحید اپنی آنکھوں سے دکھانے کے لیے۔ جہاں توحید کے ڈنکے ہوں گے وہاں میرے نبی کی رسالت و شہادت کے تذکرے ہوں گے۔ آج یہ کر رہا تھا عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، مقام محمود پر محمد کریم کی تعریفوں کے تذکرے ہوں گے، اور اولین آخرین سب میرے نبی کے تعریف کرتے ہوں گے۔ اس مقام محمود پر اکیلے محمد مصطفیٰ کو وہ مقام نصیب ہوگا، اور اس پہ شان محمدی کا اظہار ہوگا، آپ کے کمالات نبوت کا اور کمالات خاصہ کا اس مقام محمود پہ اللہ رب العزت اظہار فرمائیں گے، آپ کی عظمتیں کائنات کے سامنے اجاگر کریں گے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جہاں آدم بھی لست لہا لست لہا، حضرت موسیٰ لست لہا لست لہا، حضرت ابراہیم لست لہا لست لہا، حضرت عیسیٰ لست لہا لست لہا کا برد کرتے ہوں گے، وہاں محمد مصطفیٰ آنا لہا آنا لہا آنا لہا کے کلمات سے اپنی شان و عزت کا اظہار کرتے ہوئے ہوں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رفعنا لک ذکرک کا معنی ایک یہ ہے کہ میرے محبوب جہاں میری توحید کے ڈنکے بجیں گے وہاں تیری رسالت اور شہادت کے بھی تذکرے ہوں گے۔ یہ لمبا مضمون ہے، اس کو میں جہاں کلوز کر رہا ہوں۔ دوسرا معنی رفعنا لک ذکرک، یہاں سارا مزہ اس لکا میں ہے۔ علماء جانتے اتنی عبارت کافی تھی، رفعنا ذکرک کا، لیکن درمیان میں رفعنا ذکرک کا نہیں ذکر کیا، رفعنا لک ذکرک، سارا مزہ اسلام میں ہے۔ اور لام کے کئی معنی، ایک لام کا معنی اللام للاختصاص، یہ خصائص کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اور جہاں پر یہی مقصود ہے، کاف محبت کے لیے آیا، کاف کا خطاب محبت کے لیے، لام اختصاص کے لیے، اور مطلب یہ ہے کہ میرے محبوب ہم نے آپ کو جو عظمتیں عطا کی، شان اور رفعتیں عطا کی، یہ آپ کا خاصہ ہے،
آپ کی عظمتوں، شانوں اور درجات میں مخلوق کا کوئی فرد شریک نہیں ہے. لکا منزہ عن شریک فی محاسنہ، آپ اپنے فواضل فضائل میں اس کو آسان کر دیتا ہوں. آپ کو جو شان دی ایسی شان کسی کو بھی نہیں دی. آپ کو جو عظمت دی ایسی عظمت کسی کو بھی نہیں دی. آپ کو جو مقام دیا ایسا مقام کسی کو بھی نہیں ملا. آپ کی شان نرالی ہے، اس کی کائنات میں نظیر نہیں ہے. آپ کا مقام و مرتبہ، آپ کی عز و عظمت کا درجہ وہ ہے کہ مخلوق کا کوئی فرد شان محمدی کا مثیل نہیں بن سکتا، شان محمدی کی نظیر نہیں پیش کر سکتا. رفعنا لک ذکرک، اور یہ صرف خطابت نہیں، حقائق پر مبنی باتیں. سبحان اللہ. نسب دیکھو، قرآن نے بھی بیان کیا، میرے نبی نے بھی بیان کیا. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، من انفسکم یہاں پر، اور لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے قرات من انفسہم من انفسکم، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان کو رسول دیا بشر. توجہ ہے، ان کو کون سا رسول دیا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم نے ایمان والوں پہ احسان کیا. یا اللہ کیا احسان کیا؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. عربی قواعد کے مطابق مقید مقصود ہوتا ہے، قید محط کلام. یا رسولن نہیں مقصود، یا من انفسہم یہ قید محط کلام ہے. اور اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے اہل ایمان پہ احسان کیا. یا اللہ کیا احسان؟ فرمایا بشر رسول بھیجا. کون سا رسول بھیجا؟ بریلوی طبقہ کا ایک بڑا مولوی ہے غلام رسول سعیدی، اس کی کتاب ہے تبیان القرآن. اس میں اس نے ایک عجیب بات لکھی. وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بریلویوں پہ حیران ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا احسان یہ ہے کہ میں نے بشر رسول دیا، اور ہمارے بریلوی بشر مانتے ہی نہیں. یہ خود اس طبقے کا مولوی ہے کہ رب یہ احسان جتلا رہا ہے کہ میں نے بشر نبی دیا، اور ہمارے بریلوی عجیب لوگ ہیں کہ یہ کہتے ہیں ہم نے نبی کو بشر ماننا ہی نہیں. تو میں نے کہا حیرانگی کی بات نہیں ہے، غلام رسول سعیدی نے پوری آیت نہیں دیکھی. یا اللہ نے احسان کیا کس پہ؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں پہ احسان کیا ہے، بریلویوں پہ نہیں کیا. غلط فہمی ہوئی. جو نبی کی بشریت کا منکر ہے وہ واضح کافر ہے، وہ مومن نہیں ہے. کہیں بات کڑوی نہ بن جائے. یہ فتویٰ تفسیر المعانی میں موجود ہے. ولی الدین عراقی سے ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا کہ ایک صوفی صاحب ہے، شاید چلا لگایا ہوا ہو، یا سال اندرون بیرون، چلا سے بنیاد ہلتی ہے اور سال اندرون بیرون پر مہر جباریت لگتی ہے. فرق صرف اتنا ہے. تو کہ ایک آدمی کہتا ہے میں محمد کو نبی مانتا ہوں، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی مانتا ہوں.
لیکن میں اس مسئلے میں نہیں پڑھتا کہ آپ بشر تھے یا نہیں. آج بھی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ ان مسائل میں نہیں پڑھتا آپ بشر ہیں یا نہیں. تو اس پر کیا فتویٰ ہوگا؟ تفسیر روح المعانی کا حوالہ دے رہا ہوں، اور بھی بہت ساری کتب میں موجود ہیں. اور یہ روح المعانی والا سب کا مسلم مفسر ہے. دیوبند بریلی کی ابھی اینٹیں بھی نہیں آئی تھی، یہ پہلے گزر گیا. یہ بغداد کا مفسر ہے. تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اس آدمی کو سمجھائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے. دلائل سے سمجھائیں گے. وَإِن جَحَدَا، اگر پھر انکار کیا، فَحَكَمْنَا بِكُفْرِهِ، پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ یہ پکا کافر ہے اور اس پر مرتد کا حکم جاری کریں گے. حَكَمْنَا بِكُفْرِهِ. اور فرمایا اس مسئلے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، یہ اتفاقی مسئلہ ہے. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا. مومن وہی ہے جو میرے نبی کو بشر مانتا ہے، اور جو بشر نہیں مانتا وہ مومن نہیں. اگر کسی ملا میں جرأت تو میری اس بات کی تردید کر کے دیکھیں. بشریت النبی کا منکر کافر ہے، وہ مومن نہیں ہے. خیر، من انفسہم، من انفسکم، ایک معنی ہے من جنسہم، بشرم من البشر، تمہاری جنس سے بھیجا، ان کی جنس سے یعنی بشر رسول بھیجا. اور دوسری قرات ہے من انفسہم، من انفسکم. انفس کا معنی ہوتا ہے سب سے زیادہ شریف نسب والا. انفس کا معنی ہوتا ہے پاک نسب والا. انسب کا معنی ہوتا ہے انفس کا کہ وہ نسب جس کے نسب کے کسی حصہ میں صفا، زنا، بدکاری کا نام و نشان نہ ہو. تو یہ شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رب نے بیان کی کہ محمد عربی کے نسب کو ایسا صاف رکھا، ایسا اس کو پاک رکھا کہ محمد کریم کے نسب میں 34 پیڑھیوں تک چلے جاؤ لیکن صفا، زنا اور بدکاری کا نام و نشان نہیں مل سکتا. جاہلیت کے اندھیرے بھی رہے، شرک کے اندھیرے بھی رہے، اور بھی کئی ادوار گزرے، لیکن میرے نبی کے نسب کو میرے اللہ نے محفوظ رکھا، مطہر رکھا اور پاک رکھا. یہ تو قرآن کا مضمون ہے، حدیث میں بھی آ گیا. یہ شان محمدی ہے. رفعنا لک ذکرک، ذہن میں رکھنا ہے جو شان آپ کو ملی ہے وہ شان کسی کو بھی نہیں ملی. پھر آپ دیکھیں انبیاء کا نام نوح، ابراہیم، اسماعیل، خوبصورت نام ہے، لیکن جو جامعیت کا شرف نام محمد کو ملا ہے ایسا نام آپ کو کائنات میں نظر نہیں آئے گا. لفظ محمد میں نے اکثر بیان کیے ہیں، اور جہاں جمعہ پڑھنے والوں کو وہ یاد ہوں گے. میں اس طرف اس لائن پہ نہیں چلوں گا، صرف ایک بات کہہ کے آگے جاؤں گا. لفظ محمد وہ ہے جس میں آپ کی شخصیت کا تعارف بھی ہے اور آپ کے مشن کا تعارف بھی ہے. جامع اس میں آپ کی شخصیت کا تعارف بھی اور آپ کی دعوت کا تعارف بھی. اس لیے لفظ محمد کا ایک معنی میں نے کیا تھا باب تفعیل سے حمد یحمدو، اس کا معنی ہوتا ہے اس تجزی والا، خاصہ تجزی والا باب تفعیل کا، اور خاص تجزی کی بنیاد پہ معنی بنتا ہے وہ ہستی
جس کا ہر عضو قابل تعریف ہو، ہر جز قابل تعریف ہو. اب یہ جامعیت آپ کو کہیں نہیں مل سکتی. اور دوسرا، لفظ محمد کا معنی جس کی تعریفیں بے اختیار ہوں، جس کی تعریف پہ کائنات مجبور ہو جائے، یہ جامعیت کسی اور نام میں نہیں مل سکتی. اور لفظ محمد کا ایک معنی یہ تھا، وہ ہستی جس کی ہر آن نئی شان ہو، جس کے شان و مراتب میں ترقی ہی ترقی ہو، ہر آن نئی شان ہو. اور الذی یحمد مرۃ بعد مرہ، جس کی شانیں یکے بعد دیگرے بڑھتی رہیں، ان میں نقص نہ آئے، ان میں کمی نہ آئے. یہ جامعیت کسی کے نام میں نہیں، یہ جامعیت ہے تو صرف نام محمد مصطفیٰ بھی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر 40 سال کی زندگی، کائنات میں واحد محمد مصطفیٰ کی وہ ذات گرامی ہے کہ 40 سال کی زندگی گزار کے آج پہاڑی پہ کھڑے ہیں اور پوری کائنات کو چیلنج دے رہے ہیں. اور کائنات وہ لوگ بھی وہ جن میں آپ کا بچپن گزرا، جن میں جوانی گزری، جن میں خلوتیں جلوتیں گزری، جن کے ساتھ لین دین کیا، جن کے ساتھ تجارت کی، جن کے ساتھ بکریاں چرائیں، جن کے ساتھ 40 سالہ زندگی گزاری. اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر یہ چیلنج ایک ہی ہستی کا ہے، اور اس ہستی کا نام ہے محمد مصطفیٰ، جس نے معجزات کو بعد میں پیش کیا. سب سے پہلے اپنے 40 سال کے کردار کو اپنی صداقت اور اپنی سچائی کی حجت اور دلیل کے طور پہ پیش کیا. یہ بھی خاصہ ہے محمد مصطفیٰ کا. یہ آسان بات نہیں. میں اگر آپ کے سامنے اپنی پارسائی بیان کروں تو آپ کو میرا کیا پتہ، لیکن ایک وہ شخص جو 40 سال تک ایک قوم کے اندر رہ رہے ہیں، جلوتیں خلوتیں سب کچھ ان کے سامنے ہے، اور پھر اپنے کردار کو پیش بھی کس انداز میں کرتے. ہر پیغمبر معصوم ہوتا ہے، یاد رکھو، لیکن اس عصمت کی بھی ذرا نظیر ڈھونڈو کہ 40 سال تک زندگی گزار کے آج سب سے پہلے اپنی صداقت کی برہان اپنی زندگی اور کردار کو پیش کر رہی اور چیلنج کرتے ہیں کہ لبثت فیکم عمرا، اے لوگو میں محمد کی زندگی تم میں گزری ہے، اور میری پوری زندگی کی سفید چادر پر، میرے کردار کی شفافیت پر کوئی ایک بھی داغ دکھا سکتے ہو؟ یہ سوچنے والی بات ہے. اور پھر سارے کہتے ہیں جربنا لک مرارا، ہم نے تسامو نہیں کیا، ہم نے بڑے تجربے کیے آپ کے. جربنا لک مرارا، بڑے تجربات کیے، اور ما رأینا فیک الا صدقا، ہمیں سوائے سچ کے کوئی چیز بھی آپ سے نہیں ملی. آپ کا پورا کردار سچ کا مجسمہ ہے. یہ شان بھی ہے شان محمدی. رفعنا لک ذکرک، جو آپ کو شان ملی وہ کسی کو مل سکتی نہیں ہے. اس کے بعد آپ نبوت کا نمبر آیا، باقی سب نبی ہیں، برحق نبی، آدم نبی، نوح پیغمبر نبی، عیسیٰ نبی، حضرت موسیٰ نبی، لیکن اللہ نے آپ کو شان کیا دی؟ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، خاتم الانبیاء فقط محمد مصطفیٰ ہیں. اس شان میں موسیٰ بھی شریک نہیں، حضرت عیسیٰ بھی شریک نہیں،
کوئی پیغمبر شریک نہیں. ختم نبوت کا اعزاز، یہ شان، یہ مقام، یہ ملا ہے صرف محمد مصطفیٰ کو. تو اسی سے پتہ چل گیا لکا کا راز کہ یہ لام کیا کہہ رہی ہے کہ جو عظمتیں شانیں محمد مصطفیٰ کے حصہ میں آئیں اس کی کائنات میں کوئی نظیر نہیں ہے. وہ شانیں ہم نے کسی کو عطا نہیں کی. یہ ختم نبوت کا مقام یہ حضرت محمد مصطفیٰ کے حصہ میں آیا. ہر پیغمبر اپنی قوم کے لیے ہادی بن کے آیا. اپنی اذ قال لقومہ نوح پیغمبر قوم کے لیے، ہود پیغمبر قوم کے لیے، موسیٰ پیغمبر قوم کے لیے. ان کی دعوت بھی، ان کی دعوت کا زمانہ محدود، ان کی قوم کا حدود اربع محدود، ان کے علاقے محدود. لیکن جب محمد مصطفیٰ کی باری آئی تو فرمایا کہ میرے سونے پیغمبر قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. قیامت تک جس پر انسان کا لفظ سچا آئے گا میں محمد مصطفیٰ ان سب کا نبی ہوں. یا ایھا الناس. اب یہ شان کسی کی نہیں، یہ شان ہے محمد مصطفیٰ کی. پہلی کتابیں وہ بھی خاص علاقے، خاص زمانے، اور جہاں اعلان ہوتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. للعالمین. اور یا ایھا الناس پہلے انبیاء کو کعبہ دیا. بیت المقدس کا ایک صخرہ یہود کے لیے، ایک صخرہ عیسائیوں کے لیے، اور وہ خاص قوموں کے لیے وہ کعبہ ان کا قبلہ خاص قوموں کے لیے، اور وہ بھی صخرہ اور پتھر کے دو ٹکڑے، اور وہ بھی خاص قوموں کے لیے، محدود وقت کے لیے. لیکن محمد مصطفیٰ کو وہ کعبہ دیا جس کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا ھدی للعالمین. پوری کائنات کو حکم دیا کہ اے کائنات والو، جس زمانے میں ہو، جس رنگ میں ہو، جس بر اعظم میں ہو، جس زمین کے ٹکڑے میں ہو، جب بھی اس کے سامنے جھکنے کا وقت آئے تو منہ کرنا ہے کس کی طرف؟ کعبہ معظمہ کی طرف. اور یہ حکم بھی قیامت تک کے لیے، جب تک عبادت ہے بیت اللہ یہی قبلہ ہے، اور جب عبادت ہی ختم ہو جائے گی تو کعبہ کو اٹھا دیا جائے گا. بات سمجھ رہے ہو میری؟ تو آپ کو جو کعبہ دیا اس کی بھی نظیر نہیں، آپ کو جو دعوت دی اس کی بھی نظیر نہیں، آپ کو جو کتاب دی اس کی بھی نظیر نہیں، اور آپ کو جو شاگرد دیے، آپ کو جو شاگرد دیے سبحان اللہ، ان کی بھی مثال نہیں، ان کی بھی مثال نہیں. آپ کو وہ شاگرد دیے اور پھر ان کے لیے جو القاب چنے، وہ الفاظ کا انتخاب کیا جو پہلے انبیاء کے لیے میرا رب بولا کرتا تھا. پہلے انبیاء کی شان میں جو الفاظ آئے اصحاب محمد کے اعزاز میں لفظ وہی آئے، لیکن مسئلہ ذہن میں رکھنا نبی کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. شان انبیاء کی سب سے بالا ہے، لیکن الفاظ وہی آئے اصحاب محمد کے لیے. پہلے چن چن کر وہ لقب آئے، چن چن کے وہ القاب آئے. کسی کو فرمایا صادق الوعد، ان کو فرمایا اولئک هم الصادقون. کسی کو فرمایا انبیاء کرام میں سے، کسی کو فرمایا آتینا رشدہ. اور جب اصحاب محمد کی باری آئی فرمایا اولئک هم الراشدون، اولئک هم الراشدون.
ان کو راشد کا لقب ملا، اور ان کو پہلے فرمایا وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ صدیق النبی، صدیقہ، اور جب محمد مصطفیٰ کے یاروں کا نمبر آیا تو قرآن کہتے ہیں اولئک ھم الصدیقون، یہ سارے صدیقون، وہی لفظ لیجئے، اور ان کی بھی کائنات میں مثال نہیں ہے۔ اور پھر کسی پیغمبر کو گارنٹی نہیں دی کہ میرے پیغمبر آپ کی وفات کے بعد یہ آپ کے دین پہ مضبوط رہیں گے، کسی کو گارنٹی نہیں دی۔ یہ گارنٹی اصحاب محمد کو ملی ہے، اور میرے رب نے فرمایا میرے محبوب بے فکر ہو کے چلا جا دنیا سے، اب یہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ اب فوجیں آ گئی ہیں، اس لیے آپ تسلی رکھیں۔ اور یہ فوجیں کیسی ہیں؟ کرا الیکم الکفر والفسوق والعصیان، فرمایا ان کے سینوں میں ایمان کو ایسا پکا کر دیا، زینہ، ایسا پکا کیا، کتبا فی قلوبہم الایمان، اپنی قدرت سے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا، اور فرمایا الزمہم کلمۃ التقوی، ان کے دلوں کو ایمان لازم کر دیا، اور فرمایا امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں کو مانج کے ایمان سے پکا کر دیا۔ اب ان کی حالت یہ ہے اولئک ھم المفلحون، اولئک حزب اللہ، اولئک علی ھدی من ربہم، اور اولئک ھم الراشدون۔ کائنات، آسمان اپنا محور چھوڑ سکتا ہے، سورج اپنی گردش بدل سکتا ہے، لیکن محمد کا صحابی ہدایت کی پٹڑی سے اتر نہیں سکتا۔ اس کی کوئی نظیر ہے تو لاؤ۔ رفعنا لک ذکرک، سبحان اللہ۔ باقیوں کو رضا کا انعام جنت میں داخلے کے بعد ملے گا۔ ساری امتیں جنت میں جائیں گی، اور وہاں بعد میں اللہ کی رضا کا اعلان ہوگا۔ فقط جماعت محمدی، اصحاب محمد کی جماعت صرف وہ جماعت ہے جو ابھی دنیا میں چل رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتے ہیں لقد رضی اللہ، لقد رضی اللہ، مجھے اپنی ذات کی قسم میں ان پہ راضی ہو گیا۔ اس کی نظیر کائنات میں نہیں کہ اللہ خود پیغمبر کے صحابہ کی رضا کی سندیں اتارے، اور پھر فرمایا لہم مغفرۃ، یہ شان کسی کو نہیں ملا۔ انبیاء تو ہے معصوم، انبیاء کے بعد کسی کی گارنٹی نہیں۔ اللہ نے فرمایا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اے کائنات کے لوگوں، میرے محمد کے صحابہ اور میرا معاملہ یہ ہے کہ کسی صحابی کے ذمہ گناہ کی میل رہنے نہیں دیتا۔ مغفرت کا اعلان پہلے ہو گیا، لہم مغفرۃ۔ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اول تو گناہ ہے نہیں کوئی نہ، اول تو غلطیاں ہیں نہیں، سب کذاب شتام راویوں کے بکواس۔ محمد مصطفیٰ پہ کوئی میل، یار گل بچ آ گئی۔ میں ایک دن سوچ رہا تھا کہ ہمارے مفسرین نے الکوثر کا ایک مصداق قرار دیا ہے اصحاب محمد، وہ جو انا آتیناک الکوثر، ایک مصداق ہے اصحاب محمد۔ میں نے کہا یہ مناسبت کیا ہے؟ ایک تو وہ حوض کوثر مسلم ہے قیامت والا، اور دنیا میں اصحاب محمد، تو ان دو کوثروں میں مناسبت کیا ہے؟ اس کوثر کے جب میں نے اوصاف دیکھے، یہ بات لمبی ہوگی، صرف ایک بات کروں گا۔ اس کوثر کے اوصاف دیکھے، اس میں نظر آیا کہ اس کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا۔
کیا معنی ہے؟ دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، کیا معنی ہے؟ اس میں میل نہیں ہوگی. اگر میل ہو تو پانی دھندلا ہو جائے گا. دودھ سے زیادہ سفید تب ہوگا کہ اس میں میل کچیل، بولو میل کچیل نہیں ہوگی. تو میں سمجھ گیا خدا کی قسم جس طرح اس کوثر کے پانی میں میل نہیں آ سکتی، اسی طرح اصحاب محمد پر بھی گناہوں کی میل نہیں رہ سکتی. یہ بھی اسی طرح پاک ہے. جو صحابہ دیے اس کی بھی نظیر نہیں. حضرت موسیٰ کے صحابہ بڑے مشہور ہیں. 6 لاکھ کا لشکر دریا کے کنارے پہ پہنچا. آگے دریا آیا، پیچھے سے فرعون بے حیا آیا، درمیان میں اصحاب موسیٰ، نکلنے کی جگہ نہیں. وہاں ان کے تاثرات قرآن نے ذکر کیے. سبحان اللہ. وہاں 6,80,000. اور قرآن نے کیا کہا؟ وہ کیا کہنے لگے؟ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. ان کے تاثرات یہ تھے کہ وہ کہنے لگے آج ہم پکڑے گئے. آگے دریا، پیچھے یہ بے حیا، اب ہم نکل نہیں سکتے، پکڑے گئے. انا لمدرکون. اس تاثر نے یہ تاثر دیا کہ ان کو اپنی فکر پڑی تھی، اپنی جائیں. انا لمدرکون. لیکن میں نے اللہ تعالیٰ نے ایک اور منظر پیش کیا. وہاں 80,000 6 لاکھ کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہے. اور یہاں پر بھی معاملہ ایسے بن گیا، غار ثور اور اندر 80,000 نہیں اکیلا صدیق، 6 لاکھ نہیں اکیلا صدیق. اور وہ فرعون تو پانی سے پیچھے کھڑا تھا. یہ ابو جہل فرعون یہ غار ثور کے دہانے پہ پہنچایا. اور اگر نظریں نیچے کرتا ہے تو نظریں حضرت محمد مصطفیٰ پہ پڑتی ہے. لیکن اس حالت وہی بن گئی. وہاں دریا، یہاں دیواریں، غار ثور، نکلنے کا راستہ نہیں. لیکن وہاں میرے اللہ نے ایک جملہ ذکر کیا، لا تحزن. اس جملے نے بتا دیا کہ وہاں 80,000 کو اپنی جانوں کی فکر تھی، اور جہاں اکیلے صدیق کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی، محمد مصطفیٰ کی فکر تھی صلی اللہ. ارے یہ حزن اپنے لیے نہیں ہوتا، حزن کا تعلق دوسرے کے ساتھ ہے. اور پھر یہ اس کی نظیر کون لائے؟ وہ تھے، انہوں نے کہا اذهب انت بربک فقاتلا. کہنے لگے جہاد تو جا، اللہ تیری مدد کرے. اذهب انت بربک. حضرت موسیٰ کو کہنے لگے تو جا، اللہ تیرے ساتھ ہو، اللہ تیری مدد کرے. انا ہا ہونا، ہم نے تو جہاں خدمت کرنی ہے. انا ہا ہونا، ہم نے تو آلو مٹر کاٹنی ہے. اور زیادہ ہوا تو بیٹھ کے جناب والا ذکر اذکار کریں گے. یہ لڑنا چھڑنا ہم سے نہیں ہوتا. لڑائی شڑائی کا خیال چھوڑو. اے جس طرح ہمارے دوست بزرگ ہیں، قوم کو کتنا مذاق بنائے، کتنا دھوکہ دیے. جتنا جہاد کا مٹیریل ہے اپنی ریبڈ پہ فٹ کیا ہوا ہے. اب سارے بوڑھے بیچارے مطمئن ہیں. اور ہمارے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت الی آخرہ ہی، تو وہ انہوں نے اپنے دھرنے پہ پورے جہاد کی ایتیں فٹ کی ہوئی ہے. یہ جمہوریت کو کندھا دینے کے لیے جہاد ہو رہا ہے، اور نظام جمہوری کو بچانے کے لیے جہاد ہو رہا ہے. ماشاءاللہ، قوم کو بھی صحیح الو بنائے. آگے سے کہتے ہو سبحان اللہ، کیا بات ہے.
ہاں بھئی جمہوریت بچ گئی، کہتے ہیں عمران خان استعفیٰ دے دے، تو عمران خان نے استعفیٰ دیا تو کیا ہوگا؟ عمران خان استعفیٰ دے دے کیا ہوگا؟ یہ کوئی مسئلہ ہے؟ عمران خان استعفیٰ دے دے، عمران خان استعفیٰ دے دے گا، پھر الیکشن ہوگا، پھر الیکشن ہوگا تو کوئی اور شیطان خان آ جائے گا، فضل الرحمان خان تو پھر بھی نہیں آتا۔ مطالبہ بیچارے سارے بوڑھے بھی بارش پہ بیٹھے ہیں، جوان بھی بارش پہ بیٹھے ہیں، کیوں جی ہمیں استعفیٰ لے کے دو۔ وہ مولانا یہ کوئی مطالبہ نہیں، استعفیٰ لے کے دو۔ اس کا استعفیٰ آ گیا تجھے کیا فائدہ ملے گا؟ تجھے انشاءاللہ حکومت کبھی بھی نہیں ملتی، اور اگر ملی تو عمران خان سے بھی تو خطرناک ثابت ہوگا۔ یہ بھی ذہن میں رکھ لے، مطالبہ کر، قوم کو لے کے آیا ہے، یہاں بیٹھ کے مطالبہ کر کہ پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا، یہ ایک اسلامی ریاست ہوگی اور اس میں کتاب و سنت کا قانون ہوگا، عدالتوں میں کچہریوں میں کتاب و سنت کا نفاذ ہوگا، اور پاکستان کے حصول کا مقصد ہے شریعت محمدیہ کا یہاں پر اجرا ہوگا۔ مولانا ہمت کر، عوام کو دھوکہ نہ دے، عمران خان کو بھی چھوڑ، سب کو چھوڑ کے مطالبہ کر کہ ہم اس وقت تک یہاں لڑتے رہیں گے جب تک پاکستان سے طاغوتی نظام کا خاتمہ نہیں ہوتا اور شریعت محمدیہ کا نفاذ نہیں ہوتا۔ یہ مطالبہ کر، اتنے لمبے چوڑے مارچ کر کے جہاد کیا کہ جمہوریت بچا رہا ہوں، ہے جمہوریہ تو بچائے گا تو پھر بنے گا کیا؟ کوئی مطالبہ کر، ساجدہ مطالبہ کر، اور خدا کی قسم اس مطالبہ میں تیرے ساتھ ہوں، کر مطالبہ۔ اگر تجھ سے آگے نہ جاؤں تو پھر گلہ کرنا کہ ہم مغربی جمہوریت کو نہیں مانتے، ہم محمد مصطفیٰ کے قانون کو مانتے ہیں، ہماری عدالتوں میں کتاب و سنت کا قانون ہو، ہمارے ملک میں کتاب و سنت کا نفاذ ہو۔ اس کے لیے ماہرین شریعت کی ایسی باڈی بنانی چاہیے، ٹیم جو سب حکمران پابند ہوں محمدی لا اور کتاب و سنت کے نفاذ کے لیے۔ اس کے لیے آواز بلند کر۔ آج اگر عمران خان استعفیٰ دے دے تو ملک میں اسلام نافذ ہو جائے گا، اور اگر شہباز شریف آ گیا یا بلاول پاک آ گیا، جس کا ابھی تک یہ بھی تحقیق نہیں ہو سکی کہ یہ مرد ہے یا زنانی ہے، ابھی تک لوگ پریشان ہیں، یہ خنثی مشکل، یہ آ گیا، اور وہ شہباز شریف آ گیا، یہ آ گئے تو پھر اسلام نافذ ہو جائے گا، ملک سدھر جائے گا۔ کتنے آپ بڑے آدمی ہیں اور کتنی کچی باتیں کر دیں، عمران خان استعفیٰ دے تب میں جاؤں گا، تو پھر کون سا قلعہ فتح ہو جائے گا؟ کوئی مطالبہ کر، چاجدہ مطالبہ کر جس کا کوئی فائدہ بھی ہو۔ خیر، ویسے دعا کرو کہ اللہ کرے یہ جو عوام بیچاری کو بارشوں پہ مار رہا ہے، اور یہ بیچارے ٹھٹرے ٹھٹرے پرانے ہمارے بزرگ ہیں، اللہ ان کو بھی سمجھ دے کہ مولانا کے عزائم کو سمجھے، اور جو مولانا کی کامیابی کی دعائیں فرما رہے ہیں اللہ ان کو بھی دھرنے میں آنے کی توفیق عطا فرما دے۔ صرف اپنی سٹیج پہ کھڑے ہو کے اللہ کرے دھرنا کامیاب ہو اور پھر تقریروں پہ بھاگ جانا، یہ کوئی کامیابی نہیں۔ اگر مولانا کے لیے دعا کرنی ہے پھر مخلص بنو اور دھرنے میں تشریف لے آؤ، تم بھی ذرا مزہ چکھو۔ ہاں، جہاں پر بیٹھو، گھر میں گرم بستروں میں سونا اور سٹیج پہ کہنا اللہ کامیاب کرے، انہا ہونا قائدون نہ بنو۔ انہوں نے کہا اذهب انت وربک، جا موسیٰ پیغمبر، ہم دعا گو ہوں گے، اللہ تیری مدد کرے گا، انہا ہونا قائدون، ہم جہاں ذکر اذکار کے لیے بیٹھے۔ یہ تھے اصحاب موسیٰ، اور جب باری آئی اصحاب محمد کی، سبحان اللہ، جہاں آئے میرے نبی میٹنگ کر رہے ہیں،
بدر میں مشہور ہو گیا کہ پورا عرب کے مشرکین وہ حملہ آور ہونا چاہتی ہے. الحاج ابو جہل شاہ صاحب اینڈ کمپنی اپنی پوری قوت جمع کر کے میرے نبی کے مقابلے میں آ رہی ہے. سارے قبر پرست، اکابر پرست اور بت پرست، غیر اللہ پرست، شرک کے سارے اجارہ دار وہ آ رہے ہیں. ادھر ہیں بھی 313، ایک روایت میں 315، ایک میں 313 سے بھی کم، تلواریں بھی کوئی نہیں، کیونکہ یہ تو شکار کے لیے آئے تھے. او ابو سفیان کو شکار کرنے کے لیے، اس کے قافلے کو، مشرکوں کو مارنے کے لیے. اب اتنے مشرک سامنے آئے، لڑائی کی تیاری بھی نہیں. میرے محبوب نے میٹنگ کی. اب ذرا آپ تو اندازہ کریں، میٹنگ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا ذرا دو مشورہ. خدا کی قسم صحابہ اٹھے اور کہنے لگے اللہ کے محبوب ہم اصحاب موسیٰ نہیں. لو امرتا ان نخوض فی البحر لخضنا، اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ سمندر میں چھلانگے لگا دو، کعبہ کے رب کی قسم آپ کے حکم کے الفاظ نہیں ختم ہوں گے، ہمیں آپ دریا کے درمیان میں دیکھیں گے. لخضنا فرفعنا لک، جو آپ کو شاگرد دیے ان شاگردوں کی بھی کوئی مثال نہیں ہے. یہ سبحان اللہ، یہ تو دشمن بھی گواہی دیتا ہے. ابو جہل، عربہ آیا، مشرکین کا نمائندہ عربہ، اس نے دیکھا میرے حدیبیہ کے مقام پر صحابہ کا ادب دیکھا، میرے نبی کا بیٹھنا دیکھا، پورے حالات کو دیکھا، اور ان کا جو بھتیجا تھا وہ ساتھ کھڑا تھا تلوار لے کر، مغیرہ. اور مشرکوں کی عادت ہوتی ہے عام، آج ویسے بھی عادت ہے، جب کسی سے بات کرے تو اس کی داڑھی کو ہاتھ لگاتی ہے. تو وہ جو نمائندہ تھا وہ نبی کریم علیہ السلام کی داڑھی کی طرف ہاتھ کرتا، کہتا کہ آپ مہربانی کریں کہ کچھ سنا اور جوڑ پیدا ہو جائیں. آپ نے ساری قوم کو مروا دی. آج 4-5 منٹ زائد ہوں گے، خیر ہے، اجازت ہے نا؟ اچھا توجہ. خیر وہ آ گیا، اس نے کہا اخر یدا کا، اس نے اوپر اپنے وہ چادر کی ہوئی تھی جیسے مجاہدین اپنا منہ چھپاتے ہیں اس طرح. اس نے کہا اخر یدا کا، او مشرکہ اپنے ہاتھوں کو پیچھے کر، میرے نبی کی داڑھی پاک، تیرے ہاتھ پلید، میرے نبی کی داڑھی کی طرف ہاتھ نہ کرنا. اس نے پھر کہا جی یا رسول، یا محمد، یہ یا محمد والا پرانی کمپنی ہے، یا محمد، یا محمد، یہ جتنے تو نے دوسروں کو جمع کیا یہ غیر قومیں ہیں، اپنوں کو مروا ڈالا، قریشیوں کا خاتمہ ہو گیا، یہ کوئی فارس سے، کوئی روم سے، کوئی وہاں سے، یہ سارے وقت پڑا نا، یہ سارے آپ کو چھوڑ جائیں گے، ایک بھی آپ کا ساتھ. ہمیشہ برادری کام آتی ہے، قوم کام آتی ہے. کہ اس نے کہا، حضرت صدیق اکبر ساتھ بیٹھے تھے، حضرت صدیق نے ایک سنہری جملہ کہا، زبردست غیرت توحید پہ مبنی. اس نے کہا عروہ کہتے ہیں ہم چھوڑ جائیں گے محمد مصطفیٰ کو؟ امسس بزر اللہ، امسس بزر اللہ، جا جا اپنے لات بزرگ کی شرمگاہ جا کے چاٹ. امسس بزر اللہ، میں نے تھوڑا پردے والا مانا کیا ورنہ مانا بڑا زبردست ہے. امسس بزر اللہ، ہم کبھی بھی محمد مصطفیٰ کو چھوڑ نہیں سکتے. اس نے دیکھا صدیق کیا کہہ رہے ہیں، امسس بزر. ادھر عروہ نے کہا آخر جدا، مغیرہ نے کہا آخر جدا کا، ہاتھ پیچھے کر، اب اگر تیرا ہاتھ آیا تو پھر واپس نہیں جائے گا. اس نے نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا جی آپ نے فرمایا یہ آپ کا بھتیجا ہے. کہا اے غدر،
کہ کل تو ہمارے بہت سارے مشرک قتل کر کے ہے، میں ابھی تاوان بھگت رہا ہوں، تو میرے سامنے دلیری کرتا ہے؟ اس نے کہا چاچا جی خیال کرنا، آپ ذرا ہاتھ آگے کر کے دے۔ وہ جب واپس گیا نا، واپس جا کے اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا کہ او سنادید قریش، سرداروں، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، لیکن ما رأیت مثل اصحاب محمد، ما رأیت، یہ دشمن کی گواہی ہے، ما رأیت مثل اصحاب محمد، میں نے محمد کے صحابہ جیسا کائنات میں کوئی نہیں دیکھا، جو محمد کے شاگرد ہیں ان کی نظیر نہیں۔ میں نے کہا رفعنا لک، ذکر کی ایک جھلک یہ بھی ہے کہ میرے محبوب کے نسب کی نظیر نہیں، میرے محبوب کے نام کی نظیر نہیں، میرے محبوب کے کردار کی نظیر نہیں، میرے نبی کی کتاب کی نظیر نہیں، میرے نبی کی ختم نبوت کی نظیر نہیں، میرے نبی کی دعوت عامہ کی نظیر نہیں، اور میرے نبی کے زمانے کی نظیر نہیں، میرے نبی کے شاگردوں کی نظیر نہیں۔ وآخر دعوانا الحمد